بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی. معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھنے سے انسان کے دلوں کی منافقت چلی جاتی ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وبلاجتہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الرحمن فی القرآن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مل کر ایک مرتبہ آل محمد کی ذات پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے. سامعین گرامی قدر جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا، توجہ میری طرف رہے. یہ احباب سے گزارش ہے کہ اگر ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے تو مجلس کا ایک ماحول بن جائے گا. ایک ایک قدم آگے آ جائیں. صلوات بھی پڑھتے ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ مجیدہ کا مضمون حق اور باطل ہے. توجہ ہے جی. معرکہ حق و باطل کا آغاز روز اول سے ہی نوشتہ دیوار ہے. معرکہ حق و باطل کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا کہ جس دن ابلیس نے، شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سرکشی کی اور پوری ہمت اور قوت اور تکبر اور غرور کے ساتھ خداوند قدوس کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ میں سارے کرۂ ارض پر، تمام کرۂ ارض پر تمام انسانوں کو اپنے بہکاوے اور اپنے مکر و فریب میں لانے کا عمل جاری رکھوں گا. اور سامعین گرامی قدر آج بھی ابلیس اور اس کے چیلے و کارندے پوری کائنات آدم و عالم میں حق والوں کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. لہذا تاریخ معرکہ حق و باطل ہم اثر تاریخ بندہ بشر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ معرکہ حق و باطل ہم اثر تاریخ بندہ بشر ہے. سامعین گرامی قدر یہ تاریخ معرکہ حق و باطل کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے طول و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، میں یہاں پر اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا. سامعین محترم، تاریخ ہمیں دکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ حق کے مقابلے میں باطل آیا. تاریخ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ باطل کے مقابلے میں باطل آیا، اور یہ ممکن بھی ہو بھی سکتا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل آ جائے.
باطل کے مقابلے میں باطل آ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کے مقابلے میں حق آ جائے۔ تھوڑا سا جاگ کے سنیں گے تو میں اپنی تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کے مقابلے میں حق آ جائے، اس لیے کہ حق کے مقابلے میں جب بھی آئے گا باطل آئے گا، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ابھی تک بعد اب آپ تک میری بات نہیں پہنچی، میں فقرہ واضح کر دیتا ہوں سامعین گرامی قدر۔ میں نے کہا حق کے مقابلے میں جب بھی آئے گا باطل آئے گا، جنگ جمل ہو یا صفین ہو۔ اور سامعین محترم، میرا موضوع، میرا عنوان، میری منزل آج مجسم حق ہے، معیار حق ہے، مصداق حق ہے۔ مارکہ حق و باطل کا جب بھی آپس میں تصادم ہوا تو یہ تاریخ گواہ ہے آج تک کہ فتح شمشیر ہمیشہ حق کو ملی۔ ایسا ہے کہ نہیں شاہ جی؟ ہمیشہ فتح شمشیر حق کا مقدر بنی۔ اب جو جاگ رہا ہے اور جس کی توجہ میرے الفاظ کی طرف ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں سامعین گرامی قدر، میں نے کہا ہمیشہ فتح شمشیر حق کا مقدر بنی، چاہے حق مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جو کربلائی بیٹھے انہیں جملہ سمجھ میں آئے گا، چاہے حق مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ قبلہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی حق باطل کے سامنے جھک گیا ہو، اس لیے کہ حق کا باطل کے سامنے جھک جانا ناممکنات میں سے ہے۔ اور اب جملہ دے دوں، اگر کبھی باطل اپنی پوری طاقت میں بھی آ جائے، جو بیٹھا ہوگا وہ دعا بھی دے گا، داد بھی دے گا، جس کا ذہن کہیں اور ہوگا اسے فکرہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سامعین محترم، اگر کبھی باطل اپنی پوری ہمت اور قوت اور تکبر کے ساتھ میدان میں بھی آ جائے تو وہ حق نہیں بنتا، اگرچہ حق 25 سال اپنے حق کے خلافت سے محروم ہو کر 25 سال گوشہ نشین ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، 25 سال حق گوشہ نشین کیوں نہ بیٹھا رہے۔ سامعین محترم، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن قرار دیا، وہ آیت جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ وہ آیت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی ایسی گفتگو بھی بندہ سن لیتا ہے، اس سے آگے ہیں، تھوڑا سا اپنی علمی سطح کو آگے بڑھائیں، فضائل آل محمد کے اس سے آگے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کا لفظ لفظ مشیت الہی ہے، وہ آیت ہے کہ جس کا لفظ لفظ کلام الہی ہے۔ اور سامعین محترم، وہ آیت ہے کہ جس میں ایک عظیم المرتبت ہستی کو، ایک اعلیٰ مرتبت شخصیت کو اللہ اس آیت میں حق قرار دے رہا ہے۔ بس میں نے اس شخصیت کا، اس ہستی کا تعارف کروانا ہے۔ سامعین محترم، توجہ میری طرف رکھیے گا کہ وہ ہستی کون ہے کہ جس کو اللہ اس آیت میں حق قرار دے رہا ہے۔ توجہ ہے آخری بندے تک، وہ ہستی کون ہے؟ سامعین محترم، میں اس ہستی کا تعارف کروانے لگا ہوں، میں اپنے مولا کے 60 القابات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ شخصیت کون ہے، وہ ہستی کون ہے کہ جس کو اللہ اس آیت میں حق قرار دے رہا ہے؟ سامعین گرامی قدر، وہ ہستی، وہ شخصیت امیر المومنین ہے، یاسب الدین ہے، مولا المومنین ہے، قائد و غر المحجلین ہے، اسد اللہ الغالب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نور العارفین ہے، قاتل المشرکین ہے، قاتل الکافرین ہے، قاتل المنافقین ہے، قاتل الناقصین ہے، سیف اللہ المسلول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، سیف اللہ المسلول ہے، قاضی دین رسول ہے، زوج البسول ہے، موضع سر رسول ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، حیدری۔ تھک کے سنیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا سامنے گرامی قدر، میں نے کہا 60 القابات پڑھنے میں نے اپنے مولا کے۔ حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، المعصور الخطاب ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، کسر اسنام الکعبہ ہے، ثمرۃ بیت شجرہ ہے، حائض و میراث نبوہ ہے، لیث الغابہ ہے، عقد الصحابہ ہے، مصباح الدجا ہے، شمس الزوا ہے، مکی ہے، ابتہی ہے، طالبی ہے، صفی ہے، وفی ہے، الکواکب الادھر ہے، الشقیق الخیر ہے، رفیق الطاہر ہے، الساقی من الکوثر یوم المحشر ہے، عالم و اہل الحرمین ہے، المصلی الی القبلتین ہے، اور جو اپنے مقتدر کی طرح جا کر سر اٹھانا نہیں والو، عالم و اہل الحرمین ہے،
मुसल्ली इलल क़िबलतैन है, ज़ुल मनाक़िब सामिया अल मरातिब है, लैसो बनी गालिब है, अली इब्न अबी तालिब है। नहीं बुखल करके नहीं, मिलके हैदरी आलम अहलल हरमैन, मौला सलामत रखे आपको जो समझ गए। आलम अहलल हरमैन है, अल मुसल्ली इलल क़िबलतैन है, ज़ुल मनाक़िब सामिया अल मरातिब है, लैसो बनी गालिब है, अली इब्न अबी तालिब है। आशिकान अली इब्न अबी तालिब, तवज्जो है कि नहीं सामने निकाल में कहा सामने मोहतरम। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, ये हक क्या है? आयत हक वाली पढ़ी ना, जा अल हक वो ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। भाई अब हक क्या है ज़ैगम भाई, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में गिनवा कर बताया गया कि हक है? थोड़ी सी तवज्जो सामने निगरानी कर। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अल्लाह गिनवा कर बता रहा है कि ये हक हैं? अब वो लिसान, वो ज़ुबान लिसानुल्लाह बनकर हरकत में आई जिसकी इस्मत तकल्लुम की गवाही खुद खुदा दे रहा है। अल्लाह अकबर। सूरह नजम कुरान मजीद इरशाद हो रहा है, वन नजम इज़ा हवा वमा यंतिकुल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा वो नबी है, मेरा वो रसूल है, मेरा वो हबीब है जो बग़ैर कलाम इलाही के बोलता नहीं। अब वो वही के बग़ैर न बोलने वाला नबी इरशाद फरमा रहा है, अय्युहन्नास इस्माऊ बिअन्नल्लाह हक़्क़ुन, लोगों सुनो अल्लाह की ज़ात हक है। जो बैठा होगा उसे समझ में आएगा। नबी इरशाद फरमा रहा है, लोगों सुनो अल्लाह की ज़ात हक है। फिर फरमाया वर रसूल हक़्क़ुन, उसका रसूल हक है। फिर फरमाया वल किताब हक़्क़ुन, उसकी किताब हक है। यहीं तक चुप नहीं हुए पैगंबर, फरमाया मन रानी फ़क़द रायल हक। शायद अजीब जुमले पैगंबर ने फरमाए, मन रानी फ़क़द रायल हक, जिसने मुझ मोहम्मद को देख लिया उसने हक को देख लिया। अल्लाह अकबर, क्या कमाल के जुमले पैगंबर फरमा रहे हैं, जिसने मुझ मोहम्मद को देख लिया उसने हक को देख लिया। प्रोफेसर साहब, तो अब मालूम हुआ कि मुजस्सम हक का नाम है ज़ात मोहम्मद। अल्लाह अकबर, सारे के सारे हक का नाम है मोहम्मद, मुजस्सम हक का नाम है ज़ात मोहम्मद। किबला, अब ये जुमले तो तारीख़ के सीने पर लिखे हुए हैं ना कि बद में असहाब में से एक साइल उठा, एक बंदा उठा, उसने पैगंबर से सवाल किया, जिसे थोड़ी सी भी अरबी समझ आती है वो अरबी पर दुआ भी देगा, दाद भी देगा। साइल उठा, उसने पैगंबर से सवाल किया, या रसूलल्लाह मन हुवल हक मिन बादिक। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह मन हुवल हक मिन बादिक, या रसूलल्लाह आपके बाद हक कौन है? अच्छा, जब मैं इस हदीस को मैंने पढ़ा तो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया कि ये सवाल करने वाला शादी जो बंदा है, इसको इतना पता है ये जो मिंबर पर नबी बैठा है, ये जो मिंबर पर रसूल बैठा है, ये हक है, लेकिन ये नहीं जाता पैगंबर के बाद हक कौन है। कि बोला जब ही तो सवाल कर रहा है ना, या रसूलल्लाह आपके बाद हक कौन है, आपके बाद हक कौन है। अच्छा, अब ये बात तो आपके गोशा दहान में है ना कि मस्जिद नबी की तरफ से सारे असहाब के दरवाजे बंद हो गए थे माँ सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। अब जो अदब का ज़ौक़ रखते हैं, जो पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा है, उनके लिए इस जुमले को अदब में कहना चाहता हूँ। सारे असहाब के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन शहर इल्म के दर का दर खुला रहा। अल्लाह अकबर, शहर इल्म के दर का दर खुला रहा। सवाल याद है ना, साइल ने पूछा था, या रसूलल्लाह आपके बाद हक कौन है। तारीख़ कहती है साइल ने एक मरतबा पैगंबर से पूछा, मन हुवल हक मिन बादिक, या रसूलल्लाह आपके बाद हक कौन है। पैगंबर खामोश रहे। तवज्जो है कि नहीं है? पैगंबर चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। साइल ने दूसरी मरतबा पूछा, या रसूलल्लाह मन हुवल हक मिन बादिक, आपके बाद हक कौन है। पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा सवाल किया। जब इसने तीसरी मरतबा सवाल किया, मस्जिद के कोने से मेरे मौला के घर का दरवाज़ा खुला, मेरे मौला दाखिल मस्जिद नबी हुए। अब एक मरतबा सहाबा ने मुड़ के देखा, साइल ने मुड़ के देखा, पैगंबर की नज़रें अली के चेहरे पे गईं।
اب یہ جو پوچھ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہے، اب یہ علی کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے، پیغمبر سے سوال بھی کر رہا ہے، علی کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے، پیغمبر سے سوال بھی کرے، سر اٹھانا علی والو، جملہ دے رہا ہوں، یہ علی کو بھی دیکھ رہا ہے، پیغمبر سے سوال بھی پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد حق کون ہے۔ اچانک پیغمبر کے چہرے پر تبسم آیا، پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، پیغمبر نے مسکرا کر کہا بدبخت، حق کو دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے، حیدری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بدبخت حق کو دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو۔ سامعین محترم یہی تو وجہ ہے، پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، لوگوں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، حق کبھی علی کے بغیر نہیں رہ سکتا اور علی حق کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا سامعین محترم بات یاد رکھیے گا، اس لیے کہ میں آپ کو ایک منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں، دیکھ بھائی توجہ ہے نا، بات یاد رکھیے گا، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اچھا اب میں آپ کی سماعتوں کی نظر پیغمبر کی وہ دعا کر رہا ہوں، صاحب بہار علامہ مجلسی نے اس روایت کو بہار میں لکھا ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ دست دعا بلند کیے، آسمان کی طرف دیکھا، پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اللہم اشہد ان اللہ حق ورسول حق والکتاب حق والصراط حق والمیزان حق والموت حق والجنت حق وجہنم حق والمیزان حق والحساب حق والسؤال منکر نکیر حق والنشور حق وان الساعۃ حق۔ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، لوگوں سنو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کی ذات حق ہے، اس کا رسول حق ہے، اس کی کتاب قرآن حق ہے، اس کا رسول پیغمبر محمد مصطفیٰ حق ہے، موت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اب جنہیں یاد ہے نا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں اور حق علی کے ساتھ، تو اب مجھے معلوم جو یہ ہوا اس حدیث سے پیغمبر فرمانا یہ چاہتے تھے اللہ کے ساتھ علی، بھائی تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ علی، رسول کے ساتھ علی، کتاب کے ساتھ علی، قرآن کے ساتھ علی، موت کے وقت علی، جنت پر علی، جہنم رسید کرنے والا علی، یا علی انت قسیم النار والجنہ، حدیث پڑھ رہا ہوں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، جہنم رسید کرنے والا علی، جنت بھیجنے والا علی، موت کے وقت علی، منکر اور نکیر کے قبر میں آ کے سوال کرتے وقت علی، کہ بلا یہ ساری چیزیں حق ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اب ان ساری چیزوں کے ساتھ علی ہے، تو اب میں عالم اسلام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے بڑے احترام کے ساتھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب کہاں کہاں سے علی کی دشمنی سے بھاگو گے، اس لیے کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ سامعین گرامی قدر، جس منزل پہ لانا تھا آپ کو لے آیا، مجمع کافی تشریف فرما ہے۔ سامعین محترم جب خلافت اپنی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے تلاش حق میں مجسم حق کی بارگاہ میں آئی، پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، میں نے جملہ کہا کہ جب خلافت اپنی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے 25 سال کے بعد تلاش حق میں مجسم حق علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آئی، بس مختصر کر رہا ہوں، بیعت علی ابن ابی طالب ہوئی، میرے مولا داخل مسجد نبی ہوئے، جب اب لوگ اس وہم و گمان میں تھے کہ علی ابن ابی طالب ممبر کے زینے پہ بیٹھیں گے، آپ کا پسندیدہ موضوع پڑھ رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب ممبر کے کس زینے پہ بیٹھیں گے، لوگ پریشان، لوگ حیران۔ ایک مرتبہ میرے مولا قریبی ممبر ہوئے، خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ میرے مولا ممبر کے قریب آئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنا پہلا قدم ممبر کے پہلے زینے پہ رکھا، میرے مولا نے اپنا پہلا قدم ممبر کے پہلے زینے پہ رکھا، لوگوں کی پریشانی بڑھی،
میرے مولا نے اپنا دوسرا قدم ممبر کے دوسرے زینے پہ رکھا، پروفیسر صاحب لوگوں کی حیرانگی بڑھی، میرے مولا نے اب تیسرا قدم ممبر کے تیسرے زینے پہ لگا، لوگ پریشان، لوگ حیران، پھر میرے مولا وہاں آ کر جلوہ افروز ہوئے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، اللہ اکبر، میرے مولا وہاں آ کر جلوہ افروز ہوئے جہاں پیغمبر تشریف فرما ہوتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، اب لوگ تعجب انگیزی میں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے، میں کہتا ہوں وہی سرگوشیاں کرنے لگے جو ہمیشہ کرتے تھے، لوگ پریشان، لوگ حیران، تعجب انگیزی میں ایک دوسرے کے کان میں خسر خسر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا، یا معاشر الناس، اے لوگوں پریشان کیوں ہو، یہ تو صرف لکڑیوں کا ممبر ہے، وہ فتح مکہ کا دن بھول گئے جب میں مہر نبوت پر سوار تھا؟ اے لوگوں یہ تو صرف لکڑیوں کا ممبر ہے، وہ دن بھول گئے جب میں مہر نبوت پر سوار تھا۔ اچھا سامعین گرامی قدر، میں ایک علمی نقطے کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اس بات پر پریشان نہیں تھے، بڑی توجہ، کہ علی ابن ابی طالب وہاں جلوہ افروز ہوئے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، لوگ اس بات پر پریشان تھے، بڑی توجہ بھائی، بڑے نازک مرحلے پر اپنی گفتگو کو لے آیا ہوں، لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ تسلسل خلافت کی ظاہری زینت کچھ اس طرح سے تھی کہ جب رحلت پیغمبر کے بعد زمانہ خلافت شروع ہوا اور جب خلیفہ اول کا زمانہ آیا تو خلیفہ اول احترام پیغمبر کی وجہ سے ممبر کے دوسرے زینے پہ بیٹھے، پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا، احترام پیغمبر کی وجہ سے خلیفہ اول ممبر کے دوسرے زینے پہ بیٹھے، جب دوسری خلافت کا وقت آیا تو خلیفہ ثانی احترام پیغمبر اور احترام خلیفہ اول کی وجہ سے ممبر کے تیسرے زینے پہ بیٹھے، اور جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا تو خلیفہ ثالث احترام پیغمبر اور احترام شیخین کی وجہ سے ممبر کے آخری زینے پہ بیٹھے، اور اب علی ابن ابی طالب اللہ اکبر وہاں آ کر بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ کتاب کا ضامن ہوں قبلہ، مؤلف کا ضامن ہوں، مصنف کا ضامن ہوں، کتاب کا نام ہے مناقب امام احمد بن حنبل، صفحہ نمبر 219۔ بھائی کچی بات اس ممبر سے نہیں ہوتی ہیں، یہاں پر پڑھی لکھی بات ہوگی۔ میرے مولا وہاں کا تشریف فرما ہوئے جہاں پیغمبر بیٹھے کرتے تھے، لوگوں کے اس وہم و گمان کو دور کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جملہ پتہ نہیں آپ سن سکیں گے نہیں سن سکیں گے۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں علی ابن ابی طالب خلافت پہ آئے، یہ خلافت کو مبارکباد دو، اللہ اکبر، یہ خلافت کو مبارکباد دو، علی کو مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی خلافت پر فخر نہیں کرتا بلکہ خلافت علی پر فخر کرتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حق کیوں نہ ہو علی کے ساتھ؟ اس لیے کہ حق کو بلندی اور سرفرازی علی کی وجہ سے ملی ہے۔ یہاں پر اس عظیم مرکزی منبرگاہ میں تاریخی جملہ کہہ کے جا رہا ہوں سامعین گرامی قدر، اور آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر آپ کے ذہن نابغہ کو یہ جملہ ہدیہ کر کے جا رہا ہوں نوجوانوں، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو حق کیسر و کسرا کے ستونوں سے ٹکراتا رہتا اور پھر کسی بیت المال کی طرح کسی گودام میں گم ہو جاتا، لیکن سامعین گرامی قدر علی ابن ابی طالب نے حق کو غاصبین اور ظالمین کے جبڑوں سے نکال کر اسلام کی پیشانی پر یوں سجایا کہ قرآن نے آیت کی صورت میں قصیدہ پڑھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے، بہت اچھا سن رہے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سامعین گرامی قدر اب تو پھر کون ہے جو اس مجسم حق کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کی صفات و کمالات اس بلندی پر ہیں کہ جہاں پر عقل بشریت، آخری بندے تک توجہ، جہاں پر عقل بشریت اپنی عاجزی کا یوں اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کہ علی ابن ابی طالب بلندیوں پر گئے، یہ بلندیوں کی فضیلت ہے، علی ابن ابی طالب بلندیوں پر گئے
یہ علی کی فضیلت نہیں بلکہ یہ تو بلندیوں کی فضیلت ہے کہ علی تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، بڑے فضائل ہیں علی ابن ابی طالب کے سامنے گرامی کا۔ اچھا، بات اگر یہاں تک ہوتی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، پروفیسر صاحب پھر بھی جائز سخن نہ ہوتی، پھر بھی کوئی فضیلت کا وزن نہ ہوتا، لیکن بات اس سے آگے ہے۔ نبی نے بات یہاں تک نہ کی کہ علی مع الحق والحق مع علی، پیغمبر نے دعا کی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، فرمایا خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی علی مڑتا ہے۔ اچھا، فرمایا یہ فضیلت نہیں ہے کہ علی حق کی اتباع کرتا ہے، فضیلت تو اس میں ہے کہ حق بھی علی کی اتباع کرے۔ اچھا، اتباع کی ایک مثال دے دوں جی تاکہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات چلی جائے۔ اچھا، سایہ انسان کے تصرفات میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سایہ جب ہم چلتے ہیں دھوپ میں، جب انسان بیٹھتا ہے سایہ بھی بیٹھتا ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے سایہ بھی کھڑا ہوتا ہے، انسان چلتا ہے سایہ بھی چلتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی سایہ انسان کے تصرفات میں ہے، ویسے ہی حق علی کے تصرفات میں ہے، جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا۔ اچھا، جیسے آپ سن رہے ہیں، مولا سلامت رکھے، شہر نجف اشرف، جس طرح یہ بعض مجلس لگی ہوئی ہے، احباب تشریف فرما ہیں، نجف اشرف میں علماء کی ایک اسی طرح بعض سجی ہوئی تھی، وہاں پر صاحب الغدیر علامہ امینی تشریف فرما تھے۔ علامہ امینی نے اس حدیث کو پڑھا، پیغمبر کی اس حدیث کو، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، لوگوں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اچھا، بیٹے تھے الحاج حسین شاکری، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، جب انہوں نے اس حدیث کو سنا کہ علامہ امینی فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو انہوں نے علامہ امینی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں، اس فضیلت میں علی ابن ابی طالب کو کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی یہ فضیلت صرف اور صرف علی کے ساتھ خاص ہے۔ تو الحاج حسین شاکری علامہ امینی سے کہتے ہیں اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر آپ اس حدیث کا کیا کریں گے کہ عمار مع الحق والحق مع عمار، کہ عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے۔ اچھا، جیسے آپ سن کے پریشان ہو گئے ہیں نا، علامہ امین بھی سن کے پریشان ہو گئے، فرمایا الحاج حسین شاکری ذرا حدیث کو دوبارہ پڑھیے۔ الحاج حسین شاکری نے حدیث کو دوبارہ پڑھا، فرمایا عمار مع الحق والحق مع عمار، عمار حق کے ساتھ ہے، ہمارے یاسر حق کے ساتھ اور حق عمار کے ساتھ۔ تو اس وقت علامہ امین نے مسکرا کر فرمایا مجھے خدا کی عزت و جلالت کی قسم، علی ابن ابی طالب اس فضیلت میں پھر بھی اکیلے ہیں۔ بھائی سر اٹھانا نہیں والو، علی ابن ابی طالب اس حدیث میں، اس فضیلت میں پھر بھی اکیلے ہیں، اس لیے کہ عمار مع الحق والحق مع عمار میں معیار عمار نہیں بلکہ حق ہے، اور علی مع الحق والحق مع علی میں معیار حق نہیں بلکہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے کہ عمار ادھر جائے گا جہاں حق ہوگا، اور حق ادھر جائے گا جہاں علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، دو مصرے پڑھ دوں، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو علی کہتے ہیں۔ اچھا، میں سوچتا ہوں پیغمبر نے یہ کیوں فرمایا، بس آخری جملے سامنے گرامی کا، پیغمبر نے یہ حدیث کیوں فرمائی کہ علی مع الحق والحق مع علی، لوگوں حق علی کے ساتھ اور حق علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ پھر فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر میرا بھائی علی مڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا وہاں پر پریشان نہ ہونا کہ بڑی بڑی شخصیتیں حق کا دعویٰ کریں گی، وہاں پریشان نہ ہونا کہ حق کس طرف ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے عمار سے فرمایا تھا، تاریخ دمشق صاحب کنز العمال نے اس حدیث کو لکھا جو پڑھنے جا رہا ہوں، پیغمبر نے اسی وجہ سے عمار سے فرمایا تھا، صلوات پڑھیں آقا صاحب کی آمد پر، باواد بلند صلوات۔ اس لیے تو پیغمبر نے عمار سے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیاً سالک وادیاً وسالک الناس وادیاً غیرہ فسالک مع علی،
اے عمار جب کبھی دیکھو ایسا زمانہ آ جائے کہ سارے اصحاب ایک وادی میں جا رہے ہوں، علی ایک طرف کو جا رہے ہوں، تو اے عمار پریشان مت ہونا، اصحاب کو چھوڑ دینا، جہاں علی جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ حیدری نہیں بھائی نہیں، بخل کر کے نہیں، آخری بندے تک کنجوسی نہیں چلتی علی کے نعرے میں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ فرمایا عمار پریشان نہ ہونا، لوگ ایک طرف کو جا رہے ہوں، علی ایک طرف کو جا رہے ہوں، ساروں کو چھوڑ دینا، علی جس طرف جا رہے ہوں اس طرف جانا، اس لیے کہ جہاں علی جا رہے ہوں گے وہیں حق ہوگا۔ سامعین گرامی قدر، فقط علی کی محبت ہے جو انسان کو ایک کنارے پہ لگا سکتی ہے، علی کی محبت ہے جو انسان کو جنت لے کے جا سکتی ہے۔ لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی بھی ہے جو انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دے اور انسان جنت میں چلا جائے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا حب علی حسنہ، فرمایا علی کی محبت وہ نیکی ہے جو گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جتنے فضائل تھے عزادارو علی ابن ابی طالب کے، اتنا امت نے رلایا ہے علی کی بیٹیوں کو۔ بس تبرکاً دو روایتیں پڑھتا رہتا ہوں، سیدزادہ آپ کو خوب مصائب سناتے ہیں، دو روایتیں تبرکاً ثواب کی نیت سے پڑھوں گا۔ دادارو ماحول بنایا کرے، دو آنسو بھی اگر خلوص کے آ جائے نا دادارو تو مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزادارو جتنے فضائل زیادہ تھے اتنے مصائب کے انبار لگائے ہیں امت نے۔ عزادارو امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیموں کو لوٹ لیا گیا نا عزادارو، خیام کو آگ لگا دی گئی۔ بس دو روایتیں پڑھوں گا مقتل کی۔ جب خیام کو آگ لگا دی گئی اس وقت علی کی بیٹی دوڑی دوڑی آئی ہے امام سجاد کے خیمے میں، جاگے ہوئے زین العابدین کو جگایا زینب عالیہ نے۔ زینب عالیہ فرماتی ہیں سجاد الان انت الامام، سجاد اب تو امام ہے، بتا جل کے مر جائیں یا بے چادر و مکنا کمینوں کے مجموع میں چلی جائیں۔ عزادارو شریعت کا پہلا مسئلہ پوچھ رہی ہے سجاد کی پھوپھی سجاد سے۔ میں کہتا ہوں تمام ائمہ کو امامت ملی ہے، لیکن جیسے رنگ میں جیسے ماحول میں زین العابدین کو امامت ملی نا عزادارو، ایسے رنگ میں کسی امام کو امامت نہ ملی۔ کیا ماحول تھا؟ خیام جل رہے تھے، ظالم ظلم کر رہے تھے، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، اس رنگ میں سجاد کو امامت ملی عزادارو۔ اور میں نے روایت میں پڑھا ہے اور ایک عالم دین سے بھی سنا عزادارو، شمر کے تماچے کا ایک منظر بیان کروں، جو چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے باپ بیٹھے عزادارو، جن کے دلوں پر جملہ لگے عزادارو، وہ رونا بھی صحیح عزادارو۔ جملہ پڑھوں، جب شمر تماچا مرتا نا سید سکینہ کو، روایت والے نے لکھا سیدہ کا منہ ایک طرف کو پھر جاتا تھا، اور یہ اجازت خاندان رسالت تھا کہ سیدہ کا منہ اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا۔ عزادارو شمر ظلم کرتا تھا، سیدہ کا منہ ایک جانب کو پھر جاتا تھا۔ بس عزادارو آپ سنتے رہتے ہیں کہ 18 بھائیوں کی بہن زینب جب ہاتھوں میں رسیاں تھی، محمل پر سوار تھی علی کی بیٹی، اور جب بھیا کی لاشیں سے گزری ہے، جملہ سنتے رہتے ہیں نا، ایسے گزری ہے جیسے بھائی کچھ لگتا ہی نہ تھا نا عزادارو۔ میں اس جملے کو نہیں مانتا عزادارو، جب علی کی بیٹی گزرے نا اپنے بھیا حسین کی لاشیں سے، سنو گے روایت کو عزادارو، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی ایسے محمل سے آئی ہے جیسے عباس زین سے زمین پر آیا تھا۔ عزادارو بتاؤں عباس زین سے زمین پر کیسے آیا تھا؟ ایک خطیب نجف اشرف میں عباس کے مصائب پڑھ رہے تھے عزادارو، عباس کے مصائب پڑھے، مصائب پڑھ کے وہ خطیب وہ عالم اپنے گھر کو چلا گیا، رات کو سو گیا، عالم خواب میں رات کو ایک کالے برقے والی بی بی آئی، اس نے کہا خطیب تو نے میرے عباس کے سارے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا بی بی میں نے سارے مصائب تو پڑھے ہیں، بھلا وہ کون سے مصائب ہیں جو میں نے چھوڑ دیے؟ عزادارو سننا
علی کی بیٹی کیسے محمل سے آئی ہے نیچے اور عباس کیسے زین سے زمین پر آیا تھا۔ بی بی فرماتی ہیں اے خطیب مجھے یہ بتا کہ جب کوئی سوار، جب کوئی جنگجو گھوڑے کی زین سے زمین پر آتا ہے تو کس کے سہارے آتا ہے؟ خطیب رو کے کہتا ہے بی بی ہاتھوں کے سہارے آتا ہے۔ اب جس کا ذہن اس طرف ہے وہ روئے گا۔ عزادارو بی بی کہتی ہیں مجھے یہ بتا جس کے ہاتھ ہی نہ ہو، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جس کے ہاتھ ہی نہ ہو۔ عزادارو بغیر ہاتھوں کے آیا ہے زین سے زمین پر عباس۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، علی کی بیٹی اس حالت میں آئی ہے زمین پر۔ عزادارو بین کیے، علی کی بیٹی نے بین کیے، فرمایا تو میرے بابا کا بیٹا حسین تو ہے، اماں کا جایا حسین تو ہے، بھیا بتا تیرا سر کہاں گیا؟ این راسو کا یا اخی، فرمایا تیرا سر کہاں گیا؟ عزادارو حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب سنا بہن کہہ رہی ہے این راسو کا یا اخی، بھائی بتا تیرا سر کہاں گیا، اس وقت حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی بہن سارے سوالوں کو چھوڑ، این رداؤ کے یا اختی، بہن بتا تیرا پردہ کہاں گیا؟ عزادارو جب کوفہ کے بازار میں آئی علی کی بیٹی، بس آخری جملہ عزادارو، جب کوفہ کے بازار میں آئی نا علی کی بیٹی، عزادارو یہ کمینے پتھر بھی مار رہے تھے، ظلم بھی کر رہے تھے، لیکن ایک فرق تھا شام کے بازار میں اور کوفہ کے بازار میں۔ علی کی بیٹی جب گزری نا کوفہ کے بازار سے اور شام کے بازار سے، عزادارو آخری فرق سمجھ میں آ گیا تو مسلح عبادت پر بھی گریا کرو گی۔ جب کوفہ کے بازار سے گزری ظالم پتھر بھی مار رہے تھے، آگ بھی برسا رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، لیکن عزادارو جب شام کا بازار آیا، علی کی بیٹی شام کے بازار سے گزری، یہ کمینے ناچ رہے تھے، ڈول بجا رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے مارو باغی کی بہن آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ایّا منقلب ینقلبون۔